نماز میں سلام پھیرنے کے بعد نمازیوں کا آپس میں سلام کرنا اور امام سے سلام کرنا کیسے ہے؟ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے، لیکن اگر کلچرلی کہیں پہ لوگ اس طریقے سے کر لیتے ہیں، اس کو دین کے طور پہ نہ پریزنٹ کریں، کبھی کبھار حال احوال پوچھ لیتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو پریکٹیکلی بدعت کی شکل اختیار کر گیا، بلکہ امام تو انتظار کرتا رہتا ہے آج فلانا آیا کہ نہیں آیا، وہ لائن بنا کے کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو تقریباً بدعت کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ نمازیوں کے ساتھ جو سلام کرنا ہے دائیں اور بائیں جائز ہے، کر تو سکتے ہیں، لیکن اس پہ کیا گھوڑوں کی دموں والی حدیث فٹ یہاں نہیں وہ فٹ تو ہوتی؟ نماز کے دوران ہے نا، اس کو فی الصلاۃ، نماز کے بعد تو نہیں ہوگا نا، سلام پھیر کے تو آپ نماز سے فارغ۔ یہ زیادہ تر انڈونیشین ملیشین کرتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے شاید انہوں نے دین کا حصہ ہی اس کو بنایا ہے، اگر اس طرح ہے تو پھر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر سلام پھیر کے تو آپ نے باقی وظائف کرنے ہیں کہ بجائے آپ پنجے لینے شروع کر دیں، ہر بندہ اپنا اپنا وظیفہ کرے۔ پھر کئی اذکار ایسے ہیں جو آپ نے گفتگو سے پہلے کرنے ہیں، گفتگو میں تو سلام کا جواب بھی دینا پڑے گا، اللہم اجرنی من النار تو گفتگو کیے بغیر ہے۔ کیا مسجد کی چھت پر امام اور خطیب کی رہائش گاہ بنانا جائز ہے؟ بنا رہے ہیں لوگ، بس یہ ہے کہ فقہ حنفی میں یہ چیز مشہور ہوئی ہے کہ جو مسجد ہے وہ تحت الثری سے لے کے اوپر تک جو ہے وہ مسجد ہی ہے، مسجد کی جو باؤنڈری ہے ایگزیکٹ جو سجدہ گاہ ڈکلیئر ہے ایگزیکٹ اس کے اوپر نہ ٹوائلٹ بن سکتا ہے نہ کوئی اور چیز بن سکتی ہے۔ یہ انہوں نے ایک اجتہادی مسئلہ نکالا ہے، جبکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اس طریقے سے، کیونکہ اب جس طریقے سے مسجدیں بڑے بڑے فلیٹس بن رہے ہیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز بن رہی ہیں، اس میں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ پہلے حساب لگائے کہ یار ادھر تھلے تھے کدھر کو ٹوائلٹ نہیں آ رہا۔ صرف اوپر کا مسئلہ نہیں ہے کہ نیچے بھی نہیں بنا سکتے، یہ فقہ حنفی کا جی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے کہ مسجد ہے نا، نہ اس کے نیچے مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ ہو سکتی ہے نہ اوپر، لیکن اب انہوں نے ٹالریشن کر لی ہے کہ کہتے ہیں ٹوائلٹ نہ بناؤ، ویسے تھوڑا بہت ہو جائے چل قرآن جائے۔ و سنت میں کیا ہوا اس کے بارے قرآن و سنت اس حوالے سے خاموش ہے، قرآن و سنت میں تو مسجد وہی حصہ ہے جو آپ نے مسجد ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ اگر ایک 3 منزلہ بلڈنگ ہے اس میں ایک منزلہ آپ نے مسجد کے لیے کی ہے تو وہی مسجد ہے، نہ اس کے اوپر مسجد ہے نہ اس کے نیچے مسجد ہے، جب تک آپ ڈکلیئر نہیں کرتے تو بنا سکتے ہیں، یعنی کہ رہائش بنا سکتے ہیں۔ کیا ماتھے پر کثرت سجود کی وجہ سے محراب پڑھنا نیک ہونے یا نمازوں کی قبولیت کی نشانی ہے؟ آج کل تو محراب نہیں پڑھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل قالینوں پہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، چٹائیاں، ہمارے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے اس وقت چٹائیاں ہوا کرتی تھیں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی، ان کے اوپر یعنی نشان بن جاتا تھا، یا ڈائریکٹ زمین پہ جو نماز پڑھنے والے ہیں اس کی وجہ سے نشان بن جاتا تھا۔ اب تو نشان بہت کم لوگوں کے بنتے ہیں، میرا بھی شاید پرانے زمانے میں ہی بنیا ہوئے گا کہ تھوڑا بہت بن گیا، تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے جی اس کی وجہ سے، وہ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جس کا محراب پڑ گیا تو وہ اب جنتی ہو گیا، تو اس کا بڑا آسان سا ٹیسٹر ہے۔ اگر وہ بریلوی ہے تو اس کو وہ کہیں کہ وہ دیوبندیوں کو تبلیغ جماعت والوں کو محراب پڑے ہوئے ہیں، کہیں گے وہ تیائی دو اس کی نے، تو پھر محراب تو دوزخ جنت کا فیصلہ نہیں کر رہا، اور دیوبندیوں سے پوچھ لیں بریلویوں کے بارے میں کہہ دیں گے وہ، تو یہ نہیں ہے۔ البتہ قرآن پاک میں سورۃ الفتح میں آخری رکوع کے اندر نبی علیہ السلام کے اصحاب کی یہ توصیف بیان ہوئی ہے کہ ان کے ماتھوں پر نشان ہے سجدوں کے، وہ سجدوں کے نشان سے مراد قطعاً یہ لیا گیا کہ اس پہ کوئی داغ پڑ گئے ہوئے ہیں، یعنی وہ سجدے پہ نشان تو ذرا ڈائریکٹ مٹی پہ سجدہ کرتے تھے تو مٹی کا بھی نشان پڑ جاتا تھا، گرد پڑ جاتی تھی، اس سے یہ مراد نہیں کہ انہوں نے باقاعدہ رگڑ کے نشان بنائے ہوئے تھے یا وہ کالے ہو گئے ہوئے تھے، یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ اسی کی دلیل ہے کسی کے نیک یا بد ہونے کی، وہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے کہ نمازوں کی قبولیت کس لیول کی ہے۔ اس حوالے سے کوئی حدیث وغیرہ آتی ہے کہ قیامت کے روز اس کے ماتھے میں سے نور وغیرہ نکلے گا؟ نہیں، وہ تو یہ آتا ہے اعضائے وضو کے بارے میں، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ جو میری امت کے اعضائے وضو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، اور میں ان اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، یہ آتا ہے، اعضائے وضو کا آتا ہے، اس کا نہیں؟ اس کا نہیں آتا۔ اگر کوئی شخص با جماعت نماز میں لیٹ ہو جائے اور پہلی صف میں امام کے بالکل پیچھے بچے موجود ہوں تو کیا بچوں کو نماز کی حالت میں ایک طرف کر دینا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ نماز میں آگے پیچھے دائیں بائیں ہونے سے نماز نہیں ٹوٹتی جب تک آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا، تو بچوں کو سائڈ پہ کر دینا چاہیے۔ اس طریقے سے اگر نماز ہو رہی ہے اس میں سے کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ نکل گیا، اب وہ باقی دیکھتے رہتے ہیں کہ پیچھے سے کوئی آئے گا، بعض کا دوسری صف میں کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا کہ آگے فل کرے، تو فوراً جو ساتھ والے ہیں وہ اپنے دائیں بائیں ہو کے اپنی صف کو مکمل کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود نہیں ہے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام جو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کے پیچھے الٹی طرف آ کے نیت کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کان سے پکڑ کے دائیں طرف کھڑا کیا نماز کے دوران، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایکشن کیا، وہ بھی کدھر سے کدھر تک پہنچ گئے، تو کوئی حرج نہیں کر سکتے۔ یہ جو مشہور ہے جی دایاں انگوٹھا ہل گیا تو نماز ٹوٹ گئی، کچھ نہیں ہوتا، کیوں ٹوٹے گی نماز؟ ابھی خام خواہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سونے کی کوئی ممانعت نہیں آئی ہے، یہ اہمی کمزور سی روایتیں جو پیش کرتے ہیں،
باقی یہ کہ اسلام میں ایک ٹرینڈ ہے کہ آپ فجر کے بعد ذکر اذکار کریں، اشراق تک صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد میں بیٹھتے تھے، چاشت کی نماز ادا کریں، اشراق، چاشت، توابین اور دوحہ، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے، وہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ ادروائز وہ جو روایت کہتے ہیں نا عقل زائل ہونے کا اندیشہ ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے، اور یہ زیادہ تر دعوت اسلامی والوں نے مشہور کیا ہے، اور ان سے آپ ذرا آپ ان کے اعتکاف کے دنوں میں جائیں، پوری پوری رات لوگوں کو جگائی رکھتے ہیں اور اعتکاف میں فجر کے فوراً بعد بندوں کو سلا دیتے ہیں، تو ان کو کیا وہ آپ کی روایتیں کدھر گئی ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں مجبوری ہے، کیا کریے، سونا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ویسے اہل حدیث کو ٹانٹ کر رہے ہوتے ہیں حنفی کہ جی وہ فجر کی نماز اتنی جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن آپ رمضان میں دیکھیں انہوں نے چونکہ اپنی پبلک کو خوش کرنا ہوتا ہے، سحری کے فوراً بعد ہی فجر کروا دیتے ہیں۔ تو وہ جتنے لوگ فجر پڑھ کے فوراً گھر جا رہے ہوتے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہوتے ہیں؟ سونے ہی جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ساروں کو ذرا یہ ساتھ بتا دیے کریں کہ سونا نہیں جی جناب، اے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو پتہ چل جائے گا۔ بالکل جعلی مسئلے، جھوٹے۔